نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کل بھی سنا بھی چکا ہوں، نہیں کھولا تو ہر مضمون ایک مرتبہ سننے سے ذہن میں زیادہ نہیں آتا، کئی مرتبہ جب سنتا ہوں یا سناتا ہوں تبھی تھوڑی سی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ ان مضامین عالیہ نافعہ سے متاثر ہونے کی توفیق دے۔ حضرت حاجی کی کتاب ہے، کتاب تو عربی کی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مکے میں فرمایا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو۔ حضرت شیخ نے کہا، حضرت حاجی صاحب نے وہاں تھانوی سے کہا مکے ہی میں کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو نہ بابا۔ خود تھانوی لکھتے ہیں پھر میں نے شروع کیا، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا لیکن چونکہ شیخ کا حکم تھا اس بنا پر نے شروع کیا اور وہیں پر مکے ہی میں لکھ کے سناتا تھا۔ یہ نوعیت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسے نفع۔ وہ ایک مصنف خود بہت بڑے آدمی ہے، یہ بھی آتا ہے اسکندری حضرت حاجی صاحب کا پسندیدہ۔ پھر وہ حضرت حاجی صاحب نے وہاں تھانوی سے کہا کہ اس کا ترجمہ کرو، اہمیت ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کو دوبارہ سے بارہ سناتا ہوں۔ مضامین ایسے ہیں کہ جو مرتبہ بھی سنا جائے اور دل میں بیٹھ جائے تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا یعنی زمین کو مخلوق کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں یعنی زمین کو مخلوق کے لیے پیدا کیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو العباس رحم اللہ سے سنا ہے کہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آدم میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ کتنی اہم بات ہے، کتنے لوگ یاد ہے۔ اگر کوئی بات باپ کہہ رہتا ہے، کوئی کہہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو صراحتاً فرما رہے ہیں۔ میں نے شیخ ابو العباس رحمہ اللہ سے سنا ہے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ ہم سب کے ہیں، اللہ ہی کے نہیں ہیں، سب کی خوب رعایت میں نہ دین کا خیال، نہ قرآن کا خیال، نہ حدیث کا خیال۔ اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کتاب بہت ہی جامع۔ شیخ ابو العباس سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا، سو اپنے مملوک میں لگ کر مالک کو مت بھول۔ تو تم اپنی مملوک میں مل کر، تمہارے لڑکے ہیں، بچے ہیں، غلام ہیں، سب کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھوڑے ہیں، یہ سب تمہارے ہیں، ان چیزوں میں لگ کر کے مجھ کو نہ بھولو۔ ہے اصلاح کے لیے کافی ہے کہ نہیں یہ بات؟ پہلے سوچتے طرف جاتے تھے، اب یہ سب چیز ہوگا تو واقعی کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آدم میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، سو اپنی مملوک میں لگ کر مالک کو مت بھول۔ ہم ہی نے تم کو دیا ہے، ہماری وجہ سے تم کو یہ چیز ملی، لیکن اس کے یاد میں ہماری یاد کو بھول دیا، اس کی نگرانی۔
ہے کتاب سنا دے. حضرت تھانوی کی اجل کتاب ترجمہ ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے، لیکن ہم نے کہیں سنا نہیں، سنائی جانے کہیں سنائی جاتی ہوئی کہیں بھی ہمیں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو مکہ معظمہ میں بھی نہیں، جب تک موقع سنا نہیں رہا اس کو. حتیٰ کہ عربی میں بھی ہم نے تلاش کیا، ہمیں کبھی عربی اسی لے آؤ. حضرت حاجی صاحب کا تعلق وہی سے، وہاں تھانوی کا وہی سے. میں نے کہا اصل کتاب عربی والی آ رہی ہے. بھیجا لوگوں کو، 2 بجے رات میں کہیں کسی کتار مکے میں ملی تو ہم لوگ لے آئے. تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا ترجمہ کریں اس کا. لے کے بیٹھے ہم لوگ. میں نے کہا کہاں یہ ترجمہ ہے؟ ہم لوگ یہ بات تھانوی کا ترجمہ ہے. نہیں، بہت سلیس ترجمہ، بہت عمدہ ہے. خود سب سے بڑے عالم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. اس وقت میں علماء سے بھی میں کہا کرتا ہوں اس میں کہ ترجمہ کرنا بھی سیکھو. ہمارے حضرت ترجمہ بہت زور دیتے تھے. کہا جو ترجمہ کر لے گا، کہا کوئی طالب علم دیوبند سے گئے کسی مدرسے میں داخلے کے لیے، تو وہاں کے ممتحن نے کچھ نہیں پوچھا، کہا یہاں سے یہاں تک عبارت تو پڑھ دو. یہ ہم نے کئی بار سنا ماشاء اللہ صاحب سے. ہم لوگ کہتے تھے عبارت کو درست کرو. جو دیوبند کے جن کے ساتھی تھے، کہا اتنی عبارت تو پڑھ دو. انہوں نے عبارت صحیح پڑھ دیا. کہا کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، عبارت تو بھی صحیح پڑھ دیا، ترجمہ بھی صحیح ہوا، مطلب سب صحیح ہو گیا. یہ بہت کئی مطلب سنا ہم لوگ کو کہ عبارت ترجمہ کرنا سیکھو، ترجمہ کرنا سیکھو. ایک کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، بڑی کتاب. اپنی ایک عالم تھے بڑے، انہوں نے کہا یہ ترجمہ غلط ہے، تم نے جو کیا ہے غلط ہے. ٹھیک بھائی، اب کون بولے، چلے گئے. بڑے انہوں نے لکھا، اور لکھا تو ماشاء اللہ صاحب کو لکھا یہ کہ بار کا ترجمہ کم نے کیا تھا، میں نے کہا تھا غلط، لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم کہ صحیح ہے. تو اس کو حضرت بلائے، کہا جی دیکھو یہ لکھا انہوں نے. اللہ کا شکر. ترجمہ بہت اہم چیز ہے، ترجمانی بھی بہت اہم. ترجمانی حضرت کے یہاں بہت یہ تھا. اب جسے ہوتے ہوتے سناؤ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب کس کے دیر میں اتنا ہے. تو ماشاء اللہ جاوید صاحب سنا دیتے تھے، بہت کام کیا انہوں نے. ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمت بھی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آدم، میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اس میں عورت مرد سب شریک ہے. مولانا شہری دیہاتی سب خطابات ہیں. اللہ اپنے مخلوق کو خطاب کر رہا ہے، تو اس میں کوئی تخصیص ہے سب کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو خطابات کے مطابق چلنے کی توفیق رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. سو اپنی مملوک میں لگ کر مالک کو مت بھول. وہ چیزیں بھی ہم ہی نے دیا ہے، اسے لگ کر کے خود ہم ہی کو بھول گئے. کتنی بڑی بات، نصیحت ہے کہ نہیں اس میں؟ کتنی بڑی نصیحت. لیکن وہ کمی آ گئی ہم لوگ کے اندر میں، عام کمی ہے. اللہ سے تعلق کی دھن ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ سے ربط پیدا ہو، محبت پیدا ہو، کم ہوتی جا رہی ہے. سو اپنی مملوک میں لگ کر مالک کو مت بھول. اپنی مملوک میں لگ کر مالک کو. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والارض وضعها للانام، والارض وضعها للانام، زمین کو یعنی زمین کو مخلوق یعنی زمین کو مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین کو
مخلوق کے لیے، یعنی زمین کو مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے تمہارے حق میں لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھیتی ہو رہی ہے، بارش ہوئی ہے، اللہ کو کیا ہے، تمہاری فائدہ تو ہے۔ اور میں نے حضرت شیخ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ تمام کائنات تیرے غلام ہیں، ان کو تیری غلامی میں رکھ چھوڑا ہے سب، اور تو غلام درگاہ ہے، تم تو اللہ تعالیٰ کے غلام۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے تمام، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان اور زمین سے بھی اتنی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا جو پیدا کیا 7 آسمان اور زمین سے بھی اتنی، نادر ہوتا حکم ان سب میں، تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا، جب چاہے رکھ پر۔ ذرا زلزلہ وغیرہ آیا تھا مجھے، یہ دفعہ آیا تھا یہاں، کوئی یہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا، سب باہر، کوئی روک نہیں دے جانے، درخت سے الگ ڈر، گھر سے الگ ڈر، اللہ تعالیٰ قبضے میں، ذرا سا وہ حرکت دے دے کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ ایک سو بھی کچھ آیا تھا تو ہم لوگ باہر، اور زمین سے بھی اتنی ہی حکم سب میں، تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جو سرائر کا بھی دیکھنے والا ہے، ظواہر کو تو دیکھتے ہی سرائر کو بھی، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا سامنے آ جائے گا، ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، فلاں فلاں زمین سے تم گئے ہو، وہ بھی گواہی دے گی، زمین بھی ہے۔ ہم لوگ گئے تھے بادشاہ رسول اللہ صاحب کے ساتھی میں تھا، گیا اسٹیشن کی طرف، ٹہلتے تھے وہ ہم ساتھ، تو کہا آؤ درگاہ نماز پڑھ لیا جائے اسٹیشن پر، یعنی وہی پلیٹ فارم پر، کہا آؤ درگاہ نماز پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے پڑھا، کہا یہ گواہ رہے گا ہم لوگوں کے لیے، یہ زمین گواہ پڑے، پھر ہم گواہ رہے گا یہاں پر فلاں نے نماز پڑھی، یہ کہاں آ گیا؟ بہت مبارک وقت تھا ہمارے لیے، ٹہلنے کے لیے نکلے تھے، ہم بھی ساتھ تھے، اکیلے ہم وہاں پہنچے، کہا آؤ دو رکعت نماز پڑھ لی جائے تاکہ یہ زمین بھی گواہی دے، گواہ رہے ہم کے لیے۔ ویسا جب خدا کی طلب آ جاتی ہے یہ سب چیزیں آسان ہیں، اور غافل ہے تو غافل ہی ہے، کچھ اس پر گزر جائے، نہیں جس کو زیادہ آتی ہے تو گاڑی کسی مال گاڑی اور یہ کچھ سویا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے نہیں، پیر کٹ جاتا ہے تب بھی نہیں اٹھتا جلدی، ایسی غفلت ہوتا ہے، واقعات ہے جانتے ہیں، لوگوں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ ایسی غفلت سے بچائے جو آخرت کے لیے مجھے یہاں چاہے کٹواؤ کچھ کرو، لیکن ایسی غفلت نہ ہو کہ آخرت میں ہاتھ پیر کٹنے سے زیادہ مضر وہاں کی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب تو یہی رہے گی مولانا قیامت تک، اسی کا خلاصہ سب ہے کتابوں کا۔ اب دیکھیں مکے میں حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، مفید ہوگا، سب لکھا ہوا شروع میں اشرف علی۔ سو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تمام آسمان و زمین اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تجھ کو علم حاصل ہو۔ جب تجھ کو معلوم ہو گیا کہ تمام کائنات تیرے ہی لیے پیدا ہوئے ہیں، خواہ برتنے کو یا نظر و فکر کرنے کو، یہ بھی ایک نفع ہے، تو
تو اب جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تیری خاطر پیدا کیا ہے، جب ان کو رزق دیتا ہے تو اس کو کیسے نہیں دے گا، تم کو بھی ملے گا، مطمئن رہو۔ تم نے یہ آیت نہیں سنی، وفا کہ تم ابم متاع لکم ولانعامکم، یعنی تمہارے لیے پیدا کیا میوہ کو، یعنی تمہارے لیے پیدا کیا میوہ کو اور گھاس تمہارے فائدہ کے لیے۔ سب سمجھنے کی بات قرآن ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن کی آیات ہے، اس پر تدبر، تفکر و تذکر ہونا چاہیے ہمیشہ۔ جیسے کہ تلاوت کر لیا، 3 پار کر لیا، 5 پار، کبھی حضرت ہمارے کہتے تھے 2 وقت نکالو، ایک وقت تلاوت کا، ایک وقت فہم کا، ماشاء اللہ سے پڑھ، ایک وقت ضرور رکھو جس میں قرآن کے آیات کی ترجمہ دیکھ لیا کرو۔ عقید بات زور ہو گیا تھا اس پر، یہ بھی رکھو، لیکن پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں کیا بیان ہے، یہ بھی نہیں جانو گے۔ سب میں تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو علم سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ تمام آسمان و زمین اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تجھ کو علم حاصل ہو۔ جب تجھ کو علم حاصل ہو گیا تو تمام کائنات تیرے ہی لیے پیدا کی، یہ تمام کائنات تیرے ہی پیدا ہوئے ہیں، خواب برتنے کو یا نظر و فکر کرنے کو، یہ بھی ایک دفعہ ہے۔ تو اب یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تیری خاطر پیدا کیا ہے، جب ان کو رزق دیتا ہے تو کیسے رہ دے گا؟ تم نے یہ آیت نہیں سنی، وفا کہتی ہوں اب یہ تمہارے لیے پیدا کیا میوہ اور گھاس تمہارے فائدے کو، اور تمہارے چاپا کا فائدہ ہے۔ جب پیدا کیا تو دیکھا تم کو، یعنی تمہارے لیے پیدا کیا میوہ اور گھاس تمہارے فائدے کو اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کو۔ یعنی کسی جاندار کا مقام و حال اس پر مخفی نہیں ہے، سب اللہ جانتا ہے، کون کہاں ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کھائے گا، سب اللہ، بلکہ سب جانتا ہے، ہر ایک کے پاس اس کا حصہ پہنچتا ہے۔ 5 آیت مقدمہ، وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، آیتیں لکھے ہیں، یہ اور آیت ہے، وہ فی السماء رزقکم وما توعدون وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، یعنی آسمان میں تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ ہے، بس قسم ہے پروردگار آسمان اور زمین کی، یہ بات سچی ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ اور یہ آیت ہے جس نے شکوک کو، اور یہ وہ آیت ہے جس نے شکوک کو اہل ایمان کے قلوب سے دھو ڈالا اور ان کے قلوب میں انوار یقین کو روشن کر دیا۔ اب غور کرنا چاہیے نا کہ اس آیت کا نفع یہ ہونا چاہیے کہ قلب میں انوار آ جائے، روشن ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں، ہم بھی بھول جائیں گے، اب اس وجہ آتا ہے کہ ٹھیک سے آ کے دیکھو گا کیا بول رہے ہیں۔ اور یہ وہ آیت ہے جس نے شکوک کو اہل ایمان کے قلوب سے دھو ڈالا اور ان کے قلوب میں انوار یقین کو روشن کر دیا۔ بس ان قلوب پر اصل مقصود کے علاوہ بہت سے فوائد مضامین وارد کیے جو کہ ان میں فوائد تھے، کیونکہ یہ آیت اتنی چیزوں کو شامل ہے، ذکر رزق، محل رزق، قسم کھانا، اس پر تشبیہ دینا ایسے امر سے جس میں ذرا کھپانی۔ اب ہم کو چاہیے کہ سب فوائد ایک ایک کر کے ہم بیان کریں۔ ہم بیان کر رہے ہیں فوائد، کیا فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین قرآنیہ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اصل تو ہدایت کی کتاب قرآن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، قرآن سے باقاعدہ ربط ہونا چاہیے اور اس کے معانی میں کسی قدر غور و خوض بھی کرنا چاہیے۔ حضرت کے آخر میں تھی کہ 2 وقت رکھو، ایک تو تلاوت قرآن پاک بلا فہم معنی، دوسرے کچھ ایسا وقت بھی ہو جس میں فہم معنی قرآن کا سلسلہ جاری رکھو۔
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی، سب بزرگوں کی تعلیمات ہیں، سب کو یہ کتاب سالوں سال سنا رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی نہیں بلکہ کتاب و سنت کی تعلیم کو پیش نظر رکھنے کی، اور جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے، اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دنیا میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سب کچھ ہے، اسی میں اللہ کے حق کو بھی پہچاننا ہے، اور جہاں تک ممکن ہے اس کو ادا کرنا۔ دعا کیجیے مجھ کو بھی اللہ توفیق دے، آپ سب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم الف بین قلوبنا، اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔